السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جنرلی شادی جب ہم کرتے ہیں اس میں ہم اگر قرآن کی آیات سے واقف نہیں ہیں تو ہم ایک جنرلی اپنی پسند سے شادی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ازواجی تعلقات ہیں وہ بھی ہم اپنی جو معاشرے میں جو پرسیو نارمز ہیں، کانسیپٹس ہیں، اس کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، اور اس دوران میاں بیوی میں آپس میں تلخی اور اس طرح کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو طلاق کا جو سبجیکٹ ہے وہ جنرلی اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ طلاق جو ہے وہ قرآن کیا کہتا ہے وہ عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ پہلے تو یہی نہیں معلوم کہ نکاح کس کے ساتھ کرنا چاہیے، کن کنڈیشن کے ساتھ کرنا چاہیے اگر ایمان والا ہے، کیونکہ ہمارے قرآن کی آیات کو جاننا، ایمان رکھنا وہ بہت ضروری ہے۔ اب کیونکہ وہ معلوم نہیں تھا تو آپ نے نکاح کر لیا، پھر ازواجی تعلقات بھی اپنی مرضی سے کرنے لگے، اس میں رسپانسبلٹیز ہسبینڈ کی اور وائف کی پتہ نہیں تھی، کیا رائٹس ہیں یا کیا ڈیوٹیز ہیں۔ تو اب جب طلاق کا جب مسئلہ آتا ہے اور پرابلم آتی ہے تو ہم پھر اپنے اسکول آف تھاٹ جس کو بلانگ کرتے ہیں اس سے جا کے پوچھتے ہیں کہ ہماری طلاق ہوئی نہیں ہوئی، تو کنڈیشنز کیا ہیں وہ جس کے تحت طلاق ہوتی ہے، اور کیا کنڈیشنز میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے ایک ایمان والے مرد کو جو آیات کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے، اس کو کیا اجازت دی ہے، یا بیوی کو کیا اجازت دی ہے کہ جو آیت کو سمجھتی ہے، ایمان رکھتی ہے، کس کنڈیشن میں وہ طلاق لے سکتی ہے۔ یہ ہے موضوع بیسکلی، طلاق کن کنڈیشنز میں دینا۔ اچھا، لفظ جو دینا اور لینا ہے نا، یہ دونوں میں طلاق ورڈ استعمال، یہ خلا کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں نہیں آیا ہے، کیونکہ نکاح جو کرتا ہے وہ مرد کرتا ہے عورت کے ساتھ، تو ہم کہتے ہیں نکاح کرتا ہے، تو اسی طرح مرد طلاق دیتا ہے، نکاح عورت سے ہوتا ہے، اس طرح طلاق جو ہے عورت لے سکتی ہے۔ عربی میں طلاق آئے گا لفظ یا نکاح آئے گا اس کے ساتھ ایسی آئے گا جیسے مرد طلاق دے گا، جیسے مرد نے نکاح کیا اس طرح مرد طلاق دے گا، دونوں کنڈیشن میں۔ یعنی اگر مرد طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ بھی یہی آئے گا مرد نے طلاق دی، اور اگر عورت طلاق لینا چاہتی ہے تو بھی مرد طلاق دے گا، یہ آپ سمجھ لیں۔ لیکن کنڈیشن دونوں میں یہ ضروری ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر دفعہ مرد طلاق دے گا۔ طلاق لفظ تو مرد ہی کا آئے گا لفظ کہ مرد نے طلاق دی، لیکن آپ امنگ دا میاں بیوی جو ہوں گے آپس میں، اس میں دیکھا جائے گا کہ مرد طلاق دے رہا ہے یا عورت طلاق لے رہی ہے۔ یہ یاد رکھیں، مرد طلاق دے گا ہر حالت میں، عورت طلاق لے گی اس کو بھی مرد طلاق دے گا، اور اگر مرد طلاق دے رہا ہے کہ اس کو وہ نہیں چاہ رہا رکھنا بیوی کو تو وہ بھی طلاق دے گا۔ کنڈیشن دونوں میں مرد طلاق دے گا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو جب طلاق ہو رہی ہوتی ہے تو بیوی لے رہی ہے یا مرد دے رہا ہے، ان کی دونوں کی کنڈیشنز اس میں ایکسپلینیشن قرآن میں ڈیفرنٹ ہیں۔ لفظ یہی آئے گا مرد طلاق دے گا دونوں کنڈیشن میں۔ اچھا، نکاح یا تعلقات، ازواجی تعلقات عام معاشرے کے اندر چاہے کسی بھی آپ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر فرض کریے آپ کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، آپ نے نکاح کر لیا اور آپ زندگی گزارنے لگے، اور پھر بعد میں آپ کو قرآن کی وضاحت ہوتی ہے اور آیتیں سمجھ میں آتی ہیں، تو آپ یہ نہیں کہ دوبارہ نکاح کریں گے کہ وہ پہلے کس طرح میرا نکاح ہوا تھا، کرسچینٹی کے حساب سے یا جوڈازم کے حساب سے، ہندوازم کے، بدھزم، کسی بھی ازم سے وہ اللہ ایکسیپٹ کرتا ہے قرآن کے حساب سے۔ ایمان لانے کے بعد پھر اس کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے، قرآن میں کیا لکھا ہے، پھر اپنے آپ کو چینج کرے۔ اسی طرح تعلقات بھی ہیں اور اسی طرح طلاق بھی ہے۔ تو جنرلی معاشرے میں نکاح، یا پہلے میں نکاح اس لیے تھوڑا سمجھا رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے، نکاح کیا معاشرے میں کہ ایک ایسا معاشی ادارہ جس کے تحت ایک مرد اور عورت میاں بیوی کے حیثیت سے رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ میاں بیوی جس کو سب جانتے ہیں ورلڈ میں، میاں بیوی، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا یہ فیصلہ قانون سے پابند ہوتا ہے۔ کسی بھی کلچر سے رہے ہوں، اس کے اندر ایک قانون ہوگا، اس کے وہ پابند ہو جاتے ہیں، یا کسی کنٹری میں رہتے ہوں یا مذہبی کسی مذہب سے ان کا تعلق ہو تو اس سے پابند ہو جاتے ہیں۔ اس میں مذہبی رسم و رواج ہوتی ہیں، اس کے ساتھ مشہور جشن بھی بنائے جاتے ہیں اپنے اپنے،
تو وہ ایک کلچرل سسٹم ہے، اس کا ہمارے مذہب سے وہ نہیں ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، مطلب چاہے مسلمان ہے یا نان مسلم ہے یا بلیور ہے نہیں نان بلیور کر سکتے ہیں، وہ ایک خوشی کا اظہار ہے۔ اب طلاق بھی اسی طرح ہے کہ معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے جو قانون کو توڑ دیا تو اسی حساب سے لوگ طلاق بھی لے لیتے ہیں، یعنی کرسچینٹی ہے، جوڈیزم، نان مسلم جو بھی ہیں وہ بھی طلاق کا طریقہ جو ہے وہ اللہ ایکسیپٹ کر لے گا۔ لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور آیات کو سمجھتے ہیں تو ایمان رکھنے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو آیات کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اس کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ کس طرح طلاق ہوگی۔ تو نکاح بھی ہم کو کرنا چاہیے آیات کو سمجھنے کے بعد، ازواجی تعلقات بھی اس طرح کرنے چاہیے، اور پھر طلاق بھی ایمان والا مرد اور مومن کس کنڈیشن میں دے سکتا ہے، لے سکتا ہے، یہ آپ کو سنیں گے آج قرآن میں، یہ قرآن میں یہ سنیں گے، یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے طلاق کے بارے میں؟ اس سے پہلے کہ میں بیان کروں میں آپ کو ایک چند پوائنٹس بتاؤں گا جو قرآن مجید میں ہم اس پہ پورا ہمارا لیکچر بیس کر رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کون سی کنڈیشنز ہیں، یعنی کون سی پری ریکوزٹس ہیں، یہ کون سی وہ باتیں ہیں جس بیس پر ایک ایمان والا مرد طلاق دے سکتا ہے۔ پہلے تو طلاق ایک دم طلاق نہیں دی جاتی، اس پہلے پری ریکوزٹ ہے طلاق کا، یعنی طلاق دینے سے پہلے کون وجوہات ہیں، کون سی وہ وجوہات ہیں جس میں آپ طلاق دے سکتے ہیں، مرد دے سکتا ہے یا عورت لے سکتی ہے، وہ پری ریکوزٹ پتہ ہونی چاہیے آپ کو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر ایمان والی عورت صرف اس دنیا کی زندگی اور زینت کا ارادہ کرتی ہو، یعنی کہ وہ صرف دنیا کی جو زندگی اسی میں مگن ہے اس کی، اور ایمان کے ساتھ نہیں ہو رہی، بس زیادہ تر یہ چاہتی ہے کہ دنیا کی زندگی چاہے، تو وہ طلاق مرد ایمان والا مرد اس کو دے سکتا ہے۔ اس میں آپ کی جذباتی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے کہ آپ کس جذبے میں آ گئے، غصے میں آ گئے اور آپ نے طلاق، نو، ایمان کی بیس پر آپ دیکھ رہے ہیں اپنی بیوی کو، آپ سمجھا رہے ہیں کہ آیت کی وضاحت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کو لے کے چل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے دنیا کی زندگی اور تمنا اور اس طرح کی خواہشات جو زندگی لوازمات ہیں اس میں انوالو ہے زیادہ، تو وہ مرد اس کو طلاق دے سکتا ہے۔ سملرلی وائس ورسا کہ بیوی تو جنونلی ایمان میں انوالو ہے، یہ ہے فلانا ہے، سب کو اس کا مرد جو ہے وہ یہ دنیا کی اس میں لگا، وہ طلاق لے سکتی ہے۔ کنڈیشن بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ یا اگر کوئی ایمان والا مرد ہے اور اس کی بیوی کفر پہ ڈٹی ہوئی ہے، ایک تو دنیاوی ہو، ایک کفر، یعنی آپ کی آیات، اللہ کی آیت کو اہمیت ہی دے رہی اور آپ زندگی اس سے گزارنا چاہ رہے ہیں پریکٹیکلی، اس میں ٹائم پیریڈ ہے، یعنی اب ایک دم نہیں، ٹائم لگے گا اس کو سمجھانا، تو وہ طلاق دے سکتا ہے کفر کی بنیاد پر، اپنے جذبات نہیں، غصے سے نہیں، کفر کی بنیاد پر۔ اسی طرح عورت بھی کفر کی بنیاد پر مرد سے طلاق لے سکتی ہے۔ یہ وہ پری ریکوزٹ ہیں جس میں طلاق کی اجازت ہے۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر کوئی مرد، ایمان والا مرد، اپنی بیوی کو چھو نہ سکے یا وہ بچے اس سے پیدا نہ ہو، نہیں سمجھ لیں آپ، چھونا جو ہے نا، قرآن مجید کے اندر لفظ آتا ہے، ایک عربی کا لفظ ہے مس، اور مس کا مطلب ہوتا ہے قرآن مجید میں یعنی ایسا چھونا جس کا افیکٹ ہو جائے، یعنی ایک آدمی مرد اپنی بیوی سے جنسی تعلق کرے اور اس کے باوجود بچہ نہیں ہو اور سال بہ سال گزر جائے تو وہ چھو نہیں سکتا بیوی کو۔ یہ بڑی ڈیپ بات ہے، سمجھے میں نے جو کہی ہے، یعنی چھونا کہ مقصد یہ ہے اس سے بچہ ہو، اگر نہیں بچہ ہو رہا تو وہ چھو نہیں سک رہا، کہ اگر اس کے آدمی کے ساتھ کچھ پرابلم ہے، وہ آپ جو بھی مرد کی جو پروڈکٹیوٹی جس سے پروڈیوس کرتا ہے اس کے اندر وہ موجود نہیں ہے، جس سے وہ پروڈیوس کرتا ہے وہ نہیں ہے اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بھانج بنایا تو وہ سب چیز پرفارم سب کچھ کرتا ہے لیکن اس سے بچہ نہیں ہوتا، تو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ بھانج ہے، مرد ریلیشن شپ کر سکتا ہے وائف کے ساتھ لیکن وہ چھو نہیں پا رہا کیونکہ بچہ نہیں ہو رہا۔ تو مسٹ عربی کا لفظ کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے، کیونکہ جب مریم کے پاس فرشتہ کہتا ہے وہ کہتا ہے میری کیسے بچہ ہو، مجھے کسی نے چھوا ہی نہیں ہے، مس ہی نہیں کیا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، مطلب ایک بات بتا رہا ہوں۔ تو مس کے معنی ہوتے چھونا، ایسا چھونا جس کا افیکٹ ہو تو بچہ پروڈیوس کرنا۔ تو اس کنڈیشن میں وہ بیوی بھی طلاق لے سکتی ہے، اور اگر بیوی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو رہ بھی سکتی ہے، یہ آپشنل ہے۔ آپ
مطلب اللہ تو بتا رہا آپ طلاق دے سکتے ہیں کیونکہ آپ سے بچہ پروڈیوس نہیں ہو رہا، اور بیوی کیا کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے تو اسے طلاق لے لے. یہ وہ کنڈیشنز ہیں جس میں یہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کو اجازت دی. ایمان والی بیوی کو ایمان والا مرد اس کنڈیشن میں طلاق دے سکتا ہے یا لے سکتی ہے وہ. اچھا اسی طرح ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھیں کہ نکاح ہو جاتا ہے رخصت ہی نہیں ہوتی، تو وہ بھی چھوا نہیں، اس نے وہ بھی چھونا کہلائے گا کہ چھوا نہیں تو وہ طلاق دے سکتا ہو، طلاق لے سکتی ہے عورت اگر کوئی کنڈیشن ایسی آ جائے. یہ نکاح ہو گیا رخصت ہی نہیں ہوئی تو اس کنڈیشن میں بھی مرد چھو ایک فزیکل بھی چھو نہیں سکتا، ویسے بھی نہیں چھو سکتا. فزیکلی چھو رہا ہے لیکن ایک بغیر چھوا ہی نہیں اس نے تو وہ بھی طلاق لے سکتا ہے مرد یا عورت. اور ایک کنڈیشن ہے جو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ایک شوہر گم ہو گیا، غائب ہو گیا، اور بیوی ایک مہینہ دو، تو ایک معاشرے میں یہ ہوتا ہے کس ٹائم پیریڈ تک وہ انتظار کرے کہ وہ طلاق کس طرح ڈیزالو ہو، کیسے الگ کرے اپنے آپ کو. تو وہ بھی چھونے میں آئے گا کہ آپ کیا بچہ ہو گیا سب کو، لیکن اس کے بعد اب 4 مہینے دن گزر رہے ہیں اور کچھ چھو نہیں پا رہا، اس کے بعد سے گم ہو گیا نا، مل نہیں رہا، ٹائم نہیں، پتہ نہیں. اس کو منیمم کنڈیشن وہ 4 months ہے، وہ آیت آئے گی میں بتاؤں گا. تو 4 مہینے اللہ نے اس کے لیے رکھے ہیں کہ وہ 4 مہینے تک تو انتظار کرے. اس کے بعد اس کا آپشن ہے، اس کے بعد اس کا آپشن ہے کہ اگر اس کے سال اگر رہنا چاہتی ہے یا اور زندگی بسر کرتی ہے وہ اس کی اپنی آپشن پہ ہے. اس بیوی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک اس کا انتظار کرنا چاہتی ہے. منیمم اس کا پیریڈ 4 مہینے. سورہ طلاق 65 ایک آیت 1 آیت. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو ان کی گنتی انتظار کی مدت کے لیے طلاق دو، اور ان کی گنتی انتظار کی مدت کا حساب رکھو، اور اللہ اپنے رب سے تقوی اختیار کرو. ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں سوائے کہ یہ وہ واضح فاحشہ کے ساتھ آئیں. یہ اللہ کی حدودیں ہیں، اور جو اللہ کی حدود کے خلاف ورزی کرے گا پس تحقیق اس نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. تم ادراک نہیں کر سکتے تاکہ اللہ بعد اس امر کے کوئی واقع کر دے. اب یہاں سے طلاق کا جب پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ بتانا ایک چھوٹا سا پورشن پڑھوں گا اور پھر آگے جاؤں گا، پھر واپس آؤں گا. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. یہاں تک اس کے معنی بتا دوں. اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو ان کی گنتی انتظار کی مدت کے لیے طلاق دو، ان کی گنتی انتظار کی مدت کا حساب کر رکھو. یہ جو ہے نا یہ بات کہ گنتی جسے ہمارے معاشرے میں عدت کہتے ہیں، عدت جو ہے نا عدد سے گنتی کاؤنٹنگ. تو یہ جو گنتی کاؤنٹنگ کے لیے کرنی ہے، آپ نے طلاق دینی ہے کاؤنٹنگ کرنے کے لیے. ابھی طلاق دے رہے ہیں آپ کاؤنٹنگ کے لیے، تو وہ چاہے مرد یا عورت لے وہ کاؤنٹنگ جو ہے عدت جسے کہتے ہیں وہ کاؤنٹنگ کے لیے، یعنی اس کو گننا پڑے گا. تو یہاں سے ہم جائیں گے 2:28 نیکسٹ پیج پہ، پھر میں واپس آ جاؤں گا. یہ آپ کو میں گنتی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ طلاق کی گنتی کیا ہے. سورہ البقرہ 2:28 والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. یہ پوری آیت نہیں ہے، ہم اس کو پورا کریں گے، لیکن بات مجھے سمجھانی اس میں وہ گنتی. اور طلاق شدہ عورتیں اپنی نفسوں نفسیات کے ساتھ 3 پڑھائیوں یعنی زمانے حیض
جو ان کی انتظار کی مدت ہے تک انتظار کریں، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ پوشیدہ رکھیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں تخلیق کیا، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت کے ساتھ ایمان رکھتی ہیں۔ یعنی 3 پڑھائیاں یہاں بتایا کہ 3 پڑھائیاں، یعنی وہاں تھا کہ وہ حساب رکھیں، یہاں لکھا ہے 3 پڑھیں، 3 پڑھائیاں کریں۔ وہ بریکٹ میں اس لیے لکھتا جا رہا ہوں کہ آگے میں وہ بتاؤں گا کہ وہ پیریڈ کیا ہے۔ یعنی یہ بات یہاں سمجھیں، یہاں لکھا ہے اور طلاق جن کو دی گئی، طلاق شدہ یعنی طلاق دی گئی، ان عورتوں کو اپنے نفس و نفسیت کے ساتھ 3 پڑھائیوں زمانے حیض جو ان کے انتظار کی مدت ہے تک انتظار کریں۔ طلاق نہیں ہو رہی کہنے سے، میں نے طلاق کا طلاق 50 دفعہ نہیں کہہ رہا، یہ 3 دفعہ کہہ رہا، میں نے کہا طلاق دے رہا ہوں میں آپ کو، وہ ساری کنڈیشن پوری ہو گئی ہے، وہ ساری جو پیچھے پری ریکویسٹ پوری، اب میں نے کہا میں طلاق دے رہا ہوں، تو وہ پڑھے گی، کیا پڑھیں گی اور آپ حساب رکھیں گے۔ وہ نیکسٹ آیت پہ آگے پھر پیچھے آ جاؤں گا میں، سورہ طلاق 65:4 واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا۔ اور تمہاری وہ جو عورتیں حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر تم شک میں ہو پس ان کی گنتی انتظار کی مدت 3 مہینے ہے، وہ جنہیں حیض آیا ہی نہ ہو اور جو حمل اٹھائی ہوئی ہوں ان کی مدت اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ اپنے حمل کو رکھ دیں پیدائش تک، اور جو کوئی اللہ سے تقوی اختیار کرے گا وہ اللہ اپنے امر سے اس کے لیے آسانی بنا دے گا۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیں، یہاں آپ کو پتہ چلا کہ پہلے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 3 ریڈنگز کرنی ہے آپ نے، اس کو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے جن عورتوں کو حیض سے مایوس ہو گئیں، یعنی مینوپاز پیریڈ میں آ گئیں، یعنی ایک مینوپاز کا مطلب ہوتا ہے ایک سچویشن آتی ہے کہ عورتوں کی وہ سائیکل ختم ہو جاتے ہیں، یہ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، تو اس کو جب وہ مایوس ہو گئے یعنی اس پہ اسٹیج پہ آ گئی تو ان کے لیے 3 مہینے بتایا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ ریڈنگز ہیں 3 months، یعنی وہ پڑھیں گے 3 months، آپ حساب لائیں گے 3 مہینے۔ اور ایسی عورتوں سے آپ شادی کر سکتے ہیں جن کو حیض آتا ہی وہ ہی نہیں کبھی زندگی میں، یعنی سوٹو سے بھانج، اس سے بھی آپ شادی کر سکتے ہیں، اور شادی میں وہ آپ کے اس کے بھی 3 مہینے۔ ایک تو سمجھیے میں نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کری ہوئی ہے جس کو حیض آئے ہی نہیں، بچی نہیں ہے، استغفر اللہ، نارمل لڑکی ہے، جوان ہے، اس سے شادی کر لی، اس کو حیض ہی نہیں ہوتا، تو اس کے اب اس کو طلاق اگر مجھے دینی پڑ رہی ہے تو اس کے 3 مہینے ریڈنگز 3 کرے، آپ حساب رکھیں گے، اور جس کو آتے تھے اور مایوس ہو جائے اس کے بھی 3 مہینے، اور اگر وہ پریگننٹ ہے تو وہ جب تک کہ وہ ڈیلیور نہیں ہو جائے گا بچہ اس وقت تک، یہ پیریڈ کہلاتا ہے عدہ، یعنی کاؤنٹنگ۔ طلاق جب میں نے کہا میں آپ کو دے رہا ہوں تو یہ چیز پروسیس سٹارٹ ہوا، طلاق ہو نہیں گئی، طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہوتی ہے، طلاق کہنے کے بعد یہ کام کی آپ حساب کریں، 1 دفعہ کہیں یا 1,00,000 دفعہ کہیں یا 3 دفعہ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پری ریکویزٹ پورا ہو گیا، آپ نے عزم کر لیا طلاق کا، تو اب آپ نے جب طلاق کا میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں تو اس کے بعد پروسیس طلاق کا شروع ہوا، اس میں 3 جس کو حیض نہیں آیا، جس کو حیض سے مایوس ہو گئی اس کے 3 مہینے، اور جس کو حیض کبھی آئے نہیں، اس کو اگر شادی نکاح میں ہے تو اس کے 3 مہینے، اور اگر وہ پریگننٹ ہے تو جب تک وہ ڈیلیور نہ کر دے گی جب تک وہ کاؤنٹنگ ہے، عدت میں وہ کاؤنٹ کر رہی ہے، کاؤنٹنگ ہے۔ یہ 3 ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہیں۔ ایک کنڈیشن اور ہے، میں آگے جاتا ہوں، جس میں 3 مہینے جو پہلے 3 مہینے نہیں ہے، پہلے 3 ریڈنگز ہیں، وہ بنتے 3 مہینے ہی ہیں، جس میں وہ پڑھائی کری ہے 3 ریڈنگز کی۔ وہ ایسی چیز ہے کہ جیسے کہ اب آپ دیکھیں نا، کسی ایک پیریڈ کا ٹائم سائیکل ہوتا ہے، آپ نے طلاق دینے کے لیے جب آپ نے ارادہ کیا تو کاؤنٹنگ کے لیے کریں گے نا آپ طلاق، تو آپ نے دینے سے پہلے یہ فرض کریے آپ نے فیصلہ کر لیا، عزم کر لیا میں طلاق دوں گا، یا وہ عزم کر چکی اور طلاق لے گی، تو طلاق کا جو پروسیس کرنا ہے، خیال یہ رکھنا پڑے گا آپ کو کہ ریڈنگز جو ہیں وہ آپ کو صحیح رہوں۔ تو ریڈنگ کس طرح ہوگی؟ جیسے اس کی سائیکل ختم ہوا،
آپ نے طلاق کہہ دیا. تو اب وہ نیکسٹ سائیکل 1، پھر اس کے بعد نیکسٹ سائیکل 2، اور پھر نیکسٹ سائیکل 3. سمجھ آئی آپ کو بات؟ یعنی بیچ میں طلاق کہہ دیا. مطلب آپ عزم کر چکے ہیں، ارادہ آپ مضبوط کر لیا آپ نے کہ میں نے یا آپ نے کر لیا، بیوی نے ارادہ کر لیا مجھے طلاق. تو وہ اس بات کے خیال رکھتے ہوئے بات ہے کہ دیکھیے آپ کو یہ بیوی آپ کو پتہ ہے کہ سائیکل کب ہو رہا ہے آگے پیچھے، تو اس کے حساب سے اس آپ نے ایسی ڈیٹ سے دیا تاکہ وہ 3 ریڈنگز کاؤنٹ کر سکیں آپ. 3 ریڈنگز. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ سائیکل جو ہوتا ہے ویسے جن کو حیض ہے وہ تو 3 منتھ سے، وہ 3 مہینے ہیں، مایوس ہو گئی ہوں یا جنہیں حیض ہو. لیکن جن کو ہوتا ہے وہ ایگزیکٹ مہینے کا بھی نہیں ہوتا، وہ فلکچویٹ کرتا ہے. تو اس فلکچویشن کے حساب سے ریڈنگز کرنی ہے آپ نے. تو ریڈنگز کا خیال یہ رکھنا ہے کہ وہ پیریڈ جب وہ اس کو جیسے ہی ختم ہوا، آپ پہلے سے ارادہ کریں یا اس ٹائم عزم کیا ہوا ہے، لیکن آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے فرام دیٹ ٹائم. اس کو کاؤنٹ نہیں کریں گے آپ. اب جو ختم ہونے کے بعد جو فرسٹ ڈے آف دا سائیکل ختم ہونے کے بعد فرسٹ ڈے بنتا ہے، اب آپ نے کہا میں نے طلاق تمہیں دی. یعنی ایسے دیکھیں کھیل تماشا نہیں طلاق. اس دن کی اب اس کا سائیکل 27 دن کا 20 دن کا، تو وہ ایک کاؤنٹ کریں گے نیکسٹ سائیکل تک. یعنی وہ جتنا ویریبل آیا اس میں، لڑکیوں کو معلوم ہے، آپ لوگوں کو شاید پتہ ہے نہیں پتہ کہ وہ ویریبل بھی ہوتا ہے، ویریشن ہو جاتی ہے. تو وہ آپ نے اس کو فرسٹ کاؤنٹ کرنا ہے، پھر نیکسٹ کاؤنٹ کرنا ہے. وہ 3 مہینے ہو سکتا نہ بنے یا 3 مہینے زیادہ بن جائیں گے. جن کو سائیکل ہو رہا ہے اس کی ریڈنگز کرنی ہے آپ نے. 3 مہینے نہیں ہیں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں. جو مایوس ہو گئی ہیں حیض سے اس کے 3 مہینے ہیں، جن کو ہوا نہیں اس کے 3 مہینے. لیکن جن کی ہو رہا ہے اس کی کاؤنٹنگ کے حساب سے آپ نے طلاق دینی ہے یا طلاق لینی ہے، تاکہ آپ کاؤنٹ صحیح کر سکیں 3 ریڈنگز. اینڈ دیٹ وہ کم بھی ہو سکتے ہیں 3 مہینے سے، 3 مہینے سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کو؟ مشکل ہے کیا؟ لگ رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے نہیں آ رہا. سمجھ رہے؟ تو یہ سمجھیں کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے. یہ طلاق میں نے 3 دفعہ نہیں، جب میں نے طلاق کہا پہلے تو یہ کاؤنٹنگ کے لیے میں نے کہا، دیکھا کہ کون سے پیریڈ ہے وہ، اگر ہو رہا ہے اس کو پیریڈ، اس کا جب ختم ہو گیا تو آپ نے کہا. اب آپ نے وہ فرسٹ ڈے آف دا سائیکل، فرسٹ ڈے آفٹر دا، یعنی جب سائیکل ختم اس کا پہلا دن کہا آپ نے. تو آپ کو پتہ ہے یہ اس کے 27 دن کا تھا یا 28 دن کا یا 30 دن کا تھا. اب پھر دوبارہ ہوگا، پھر دوبارہ پھر دوسری ریڈنگ کاؤنٹ کی، تیسری ریڈنگ کاؤنٹ کی. کاؤنٹنگ کے لیے ہمارے یہاں عدت بس ایک لفظ کر دیا، عدت کاؤنٹنگ ہے، وہ کاؤنٹ کرنا ہے آپ نے اور وہ ریڈ کرنا ہے. اب آپ یہ 3 مہینے اس لیے آپ کو لے گا، واپس پہ آ جائیے 65 طلاق کے بعد. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ. یہاں میں نے روکا تھا، اس آگے کیا تھا میں 3 سمجھانے کے لیے. اس کے معنی ہے اے نبی جب تم عورتوں طلاق دو تو ان کی گنتی کے لیے طلاق دو، یعنی انتظار کی مدت. اس کو بریکٹ میں نے لکھا انتظار، یعنی انتظار کریں گی اس پیریڈ تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. ان کی گنتی انتظار کی مدت کا حساب رکھو اور اپنے رب سے تقوی اختیار کرو. یعنی آپ کو سمجھا میں نے کیا کہا؟ یہ جو میں آگے لے کے آیا تھا سمجھانے کے لیے کہ عدت ہے کیا، تو اس کے حساب کے لیے آپ نے گنتی جو ہے دیا، اس گنتی کی انتظار کی مدت کا حساب رکھو، یعنی کاؤنٹنگ کرو. جس کو ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں اوپر نیچے کیا ہے وہ کاؤنٹ کریں گے آپ. اب آگے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ. اور ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں سوائے کہ یہ واضح فاحشہ کے ساتھ آئیں. یہ تو اتنی امپورٹنٹ بات ہے، آپ یقین کریں سب سے پہلا کام انسان کا گھر سے نکل جا. یا بیوی غصہ میں جا رہی ہوں اپنے گھر کے پاس، کیا ہو رہا ہے؟ اللہ منع کر رہا ہے کہ ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو. کاؤنٹنگ کیسے کریں گے آپ؟ کاؤنٹنگ کیسے ہوگی؟ گھر سے نکال دیا آپ نے یا وہ گھر سے چلی گئی صاحب، اس کو کیٹیگورکلی منع کیا ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں. یہ آپ نے ڈیورس کہا کاؤنٹنگ کے لیے اور گھر سے نکال دیا آپ نے. گھر سے کیسے نکال دیں گے آپ؟ ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، سوائے
کہ بالکل کھلا کھلا واضح فاحشہ کرتی ہوئی آ جائے. کنفرم آپ نے دیکھ لی کیا ہو رہا ہے, یعنی کنفرم ہے کہ واضح فاحشہ آپ دیکھ لو گے تو گھر سے نکالتے ہیں آپ. کیوں؟ کہ جو فاحشہ کے ساتھ جو ہو سکتا ہے پریگنٹ ہو جائے وہ باہر نکالتے ہیں آپ. ورنہ آپ اس کو گھر سے باہر نہیں نکالیں گے, نہ وہ خود نکلیں گی اس دوران جس میں کاؤنٹنگ ہو رہی ہوگی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس میں آپ نے نہیں نکالنا ہے, گھر میں رکھنا ہے. کیونکہ دیکھیں ہر بات جو قرآن لکھ رہا ہے اس کے بالکل اپوزٹ معاشرہ کر رہا ہے. پہلا کام کرتا ہے کہ جاؤ اب تو گھر جاؤ, وہ کہتے ہیں یا میں جا رہی ہوں اپنے گھر. یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ نہیں وہیں رہیں تاکہ گنتی پوری صحیح ہو سکے. کیونکہ اللہ کہتا ہے یہ اللہ کی حدودیں ہیں, وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. اور جو کوئی اور یہ کہ اللہ کی حدود ہیں, اور جو اللہ کی حدود کے خلاف ورزی کر رہے پس ہے کہ اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. یعنی آپ نے نکال دیا یا وہ نکل جائے, اس سے اپنے نفس سے ظلم کر لیا. اب اس سے وجہ بتا رہا ہے کیوں منع کر رہا ہے. ایک تو آپ کو اس گھر میں رکھنے کی کیا وجہ, آگے لکھا ہے لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. تم ادراک نہیں کر سکتے تاکہ اللہ بعد اس امر کے کوئی واقعہ کر دے. یعنی اگر آپ گھر میں رکھیں گے اس کی گنتی کر رہے ہوں گے, سمجھیں آپ, جب اس کی گنتی ہو رہی ہوگی تو ہو سکتا ہے کوئی واقعہ ایسا ہو جائے جس سے آپ کی مطلب بہتری ہو جائے آپس میں. کیونکہ اس کو بھی اس کا الگ کرا ہوا ہے آپ نے. اچھا جس وقت یہ کریں گے آپ طلاق کہیں گے, اس کے بعد جنسی تعلق نہیں کر سکتے آپ. تو آپ نے اس کو جب رکھا ہوا ہے گھر میں اور وہ بھی گھر سے نہیں نکلی ہے, تو اللہ کہہ رہا ہو سکتا ہے اللہ کوئی واقعہ ایسا کر دے. تو اللہ جانتا ہے ہم سب کی نفسیات کو, وہ نہیں جانا کہ آپ ایک دم نکال دیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے. تو یہ بات ہو گئی. اب جو ہم پڑھیں گے 65 جب کمپلیٹیشن آف ڈیورس ہوگی اس کے بعد کیا کرنا ہے. سورہ 65 فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. پس جب وہ عورتیں اپنی مدت انتظار کی مدت کو پہنچ جائیں پس انہیں معروف جانے پہچانے کے ساتھ روک لو یا انہیں معروف جانے پہچانے کے ساتھ علیحدہ کر دو. اور تم میں سے 2 گواہ لے لو جو عدل والے ہوں, اور اللہ کے لیے گواہی کو قائم کر لو. وہ تمہیں اس کے ساتھ واس کرتا ہے جو کوئی بھی اللہ اور یوم آخرت کے ساتھ ایمان لاتا ہے, اور جو کوئی اللہ سے تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. اب جو سوال تھا کہ بھئی یہ کر رہی تھی کہ اب یہ سمجھیں کہ جیسے کہ وہ پورا مکمل کر لیا پیریڈ, چاہے لڑکی نے لی یا آدمی نے دی, وہ سب پیریڈ ہم ڈسکس ہوئی. جب مکمل ہو گیا یعنی وہ پہنچ گیا, اس کی پوری ہو گئی, جب وہ عورتیں اپنی مدت کے انتظار کے پہنچ چکی تو اللہ کیا کہہ رہا ہے, بڑی امپورٹنٹ بات, پر اس میں معروف جانے پہچانے کے ساتھ روک لیں. آپ روک بھی سکتے ہیں آپ, یعنی ڈیورس نہیں ہو رہی ہے ابھی, بس جیسے یہ لکھا ہوا ہے, نہیں لکھا ہوا ہے روک سکتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کو بتاؤں میں پہلے تو یہ سمجھیں یہاں لکھا ہوا ہے روک لیں, لکھا ہوا ہے دیکھیں فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ, پر جب عورتیں اپنی مدت کو پوری پہنچ چکی ہیں فَأَمْسِكُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, روک لیں معروف طریقے سے. وہ آگے بتاؤں میں آگے. او فارقون بالمعروف او فارقون بمعروف, یا انہیں معروف جانے پہچانے کے ساتھ گالم گولا لانتے کر کے نہیں, آرام معروف طریقے سے آپ نے ان کو فارغ کیا, احسن طریقے. اور اس وقت 2 گواہ لے لیں آپ. 2 گواہ بہت امپورٹنٹ ہیں, جیسے نکاح پہ ہوتے ہیں. اور شہادت قائم, یعنی جو شہادت لیں گے وہ قائم کر لیں, اور قائم کرنے کے لکھ لیں. مطلب ظاہری بات ہے اگر آپ خالی زبانی تو آج سے زبان کا سلسلہ نہیں تو ریٹن ڈاؤن ڈاکیومنٹیشن کر لیں. اور پھر اللہ تعالیٰ تم کو واس کرتا ہے اس سے جو کوئی ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور یوم آخر, اور تقوی اختیار کرو اللہ کا, اللہ تعالیٰ اس میں راستہ نکال دے گا. اب ہم دیکھیں گے کہ مطلب طلاق کتنی بار ہے اور کیا ہے. سورۃ طلاق 65:7 لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ
ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. اب یہ جو گھر میں رکھا ہوا تھا تو اللہ کہے تاکہ جو وسعت والا ہو اپنی وسعت سے خرچ کرے، اور جو اپنے رزق کا اندازہ کرے پس چاہیے کہ وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اسے دیا. اللہ کسی نفس و نفسیات کو تکلیف نہیں دیتا سوائے جو اس کو دیا گیا. ان قریب اللہ مشکل کے بعد آسانی کرے گا. یہ تھوڑا ہو گئی وہ جو میں نے آیت بتائی جس میں سکون سے رکھنا ہے آپ نے بیوی کو. جو آپ گھر میں جس کنڈیشن میں آپ نے سکون سے رکھنا ہے، آپ کا وجود وہاں ہونا چاہیے، اس کو آپ خرچ کرتے ہیں. تو اللہ نے یہاں اس کے آگے اسی کے بعد یہ آیت تھی. تو جو وسعت والا ہے، جس کے پاس اچھی وسعت ہے، غنی ہے، تو وہ اپنے حساب سے اس پہ خرچ کرے، اسی سٹیٹس کے مطابق رکھے جس سٹیٹس میں وہ رہتا ہے اسی طرح اس کو خرچ کرے. اور جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو اپنے رزق کا اندازہ کرنے جو تنگی میں سمجھ لیا چاہیے کہ وہ خرچ کرے جو اس کے اوپر کر سکتا ہے اکارڈنگ ٹو ہز کنڈیشن. اور اللہ اسے دیا، اللہ کی نفسیات کسی میں بوجھ نہیں ڈالتی. یعنی آپ جب طلاق کے بعد جو آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اسی کے مطابق اس کو رکھیں گے ڈیورنگ طلاق، اسی کے مطابق خرچہ کریں گے جیسے کہ آپ کرتے آ رہے تھے، اس میں فرق نہیں کریں گے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اگر کم پیسے والا ہے، مصیبت ہے یا اس کے اوپر پابندی ہے تو وہ اس کے حساب سے کرے گا. زیادہ پیسے والا ہے، یہ نہیں ہے کہ میں فرض کے میرا اسٹیٹس اسٹینڈرڈ ہے، جب میں طلاق دے دیا تو اس کو میں نے کہا کہ اب تم زمین پہ سو، باہر سو، کوٹھڑی پہ وہ ساری چیزیں لے لی. نو، جب تک طلاق مکمل نہیں ہو جائے گی آپ کو اسی کنڈیشن میں اس کو رکھنا ہے جس کنڈیشن میں آپ رہ رہے تھے. اور جو آپ خرچہ اٹھا رہے تھے جس اسٹیٹس کے ساتھ وہی اسٹیٹس سے آپ نے خرچہ کرنا ہے. جو وسعت والا ہے وہ وسعت والے کے حساب سے کرے گا، جو تنگ دست ہے وہ اس کے حساب سے کرے گا. یہ بات تھی یہاں پر. اور آگے ہے سورہ البقرہ 2 کی 241 وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. اور طلاق شدہ عورتیں کے لیے معروف جانا پہچانا کے ساتھ متا، یہ حق ہے ان پر جو تقوی والے ہیں. یعنی طلاق کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی آپ کو متا دینا ہے جہاں تک کہ جب اس کی شادی ہو جائے یا کوئی کیئر ٹیکر. آپ اپنا بچے ہیں یا وہ ہے وہ عورت کو بھی آپ متا دے سکتے ہیں.